بھی قافلے میں تھے تو انہوں نے کہا یہ حکیموں طبیبوں کی بستی ہے، اس کے پاس سے جو گزر رہے ہیں آئے آزماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے سنا ہے کوئی مشہور طبیب ہے، آئے دیکھتے ہیں ان کی کیا مشہوریت ہے، آئے دیکھتے ہیں ان کی کتنی ایک حکمت جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ایک ساتھی ایک دوست کو پکڑتے ہیں، اس کے پاؤں میں کانٹا چبھو دیتے ہیں، دروازے پہ جا کے دستک کرتے ہیں، بچہ چھوٹا سا آتا ہے، ابھی اس نے بولنا شروع کیا ہے، دوسری زبان میں بول رہا ہے، دروازے پہ کون ہے؟ تو باہر والوں نے کہا جلدی دروازہ کھولو، کسی بڑے کو بلاؤ، ہمارے پاس مریض ہے۔ وہ بچے نے دروازہ کھولا تو پوچھا ہوا کیا ہے؟ ان قافلے والوں نے کہا ہمارے دوست کو کوئی چیز لڑ گئی ہے۔ اس چھوٹے سے بچے نے کہا بولو کسی بڑے حکیم کو بلاؤ، کسی بڑے کو بلاؤ۔ بچے نے کہا کدھر اس کو کوئی چیز لڑی ہے؟ جب پاؤں دکھایا بچے نے اپنی آنکھوں کے نزدیک کیا پاؤں تو اس نے کہا یہ تو مرنے والا ہے، اب اسے اتنی دیر کر کے لائے ہو تو سارے ہنسنے شروع ہو گئے، تالیاں بجائی، ٹھگا مذاق کیا، ہم تو کانٹا چلو کے آئے تھے، بچے نے کس طرح کہہ دیا یہ مرنے والا ہے؟ یہ تو چھوٹے بڑے سارے حکیم طبیب ہے ہی جھوٹے، یعنی ان کا جھوٹ ہی ہے بس، سچ کچھ نہیں۔ انہوں نے بچوں کو بھی جھوٹ سکھایا ہوا ہے، بچوں کو بھی مکر و فریب، توڑی جا جوڑی جا سکھایا ہوا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس بندے کی طبیعت مضطرب سی ہو گئی، یعنی اس کے اندر بے قراری سی پیدا ہو گئی، موت کی کیفیت اس پہ طاری ہو گئی۔ بڑے حیران ہوئے یہ کیا ہوا، کیا معاملہ کیا ہے؟ بچے سے پوچھا تم نے کس طرح کہہ دیا کہ اس کو بھی مرنے والا ہے؟ اس نے کہا یہ اس کے اندر کوئی زہریلی چیز چلی گئی ہے، کسی سانپ وغیرہ کا زہر چلا گیا ہے جو اس کے خون میں دسا جا رہا ہے، جیسے ہی اس کے دل تک پہنچے گا جس طرح وہ دقت پہنچے گی یہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا اسے وہ کانٹا چوبا ہے۔ اس بچے نے کہا اس کانٹے کے اوپر زہریلا سانپ بیٹھا تھا، وہ زہر اس کانٹے کے اندر نہیں، وہ کانٹا اس سے لگ گیا۔ سامعین کرام دیکھیں نا کیسے کیسے وہ طبیب تھے۔ خدا تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام جیسے معجزات عطا فرمائے جو طبیبوں نے لکھ رکھے تھے۔ آندھے کا علاج نہیں ہوتا، ابرص والے کا علاج نہیں ہوتا، کوڑ والے کا علاج نہیں ہوتا، ہمارے پاس یہ علاج نہیں۔ خدا کے عیسیٰ روح اللہ، وہ اللہ کی روح اللہ جسے کہا گیا، وہ آتے ہیں اپنا لواب دہن لگاتے ہیں اور ایک قرآن کے اندر یہ کہتے ہیں تم میری ذنی میرے علم سے میرے حکم سے اللہ کے روح اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جا۔ وہ معدلدار اندھے ٹھیک ہوتے ہیں، وہ ابرص اور کوڑ والے جو ہیں وہ بھی ان کے حکم سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ لات مارتے ہیں قبر کو اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم، اللہ کے روح اللہ کے حکم سے تو زندہ ہو جا۔ جب سوالیوں کے جواب دے، سوالیوں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ گے یا میں بتاؤں گے قبر والا کون ہے، کتنا عرصہ پہلے اس قبر میں تدفین ہوئی ہے اس کی، ٹھوکر مار کے پاؤں کی کہتے ہیں، قبر کھلتی ہے اسے کہتے ہیں اٹھ اور بتا تو کون ہے۔ قبر سے ایک بندہ نکلتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ خدا 100 سال پہلے یہاں پہ دفن ہوا اور میں گویجا تھا، ڈھول باجے بجانے والا تھا۔ سامعین کرام دیکھیں نا اب بات اب اس طرف آتے ہیں جس کے لیے یہ میلاد منایا گیا، جس کے لیے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے کتنی مہربانی فرمائی۔ اب سامعین کرام خدا تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو دنیا میں مبعوث فرمایا تو آقا علیہ السلام کے دور کے اندر کیا تھا؟ شاعروں کا بہت دور تھا۔ شاعر جو تھے بلکہ آقا علیہ السلام غرض والے جاہل جو تھے وہ شاعر، دیوانہ، مجنون، پاگل، نعوذ باللہ نہ جانے کیا کیا کہتے تھے۔ خدا کو یہ بات دوبارہ نہیں ہوئی۔ قرآن کے اندر اگر آقا علیہ السلام کی محبت سے قرآن پڑھا جائے، سامعین کرام قرآن کے اندر متعدد متفرق 20 آیات ایسی ہیں جو خدا تعالیٰ نے منسوخ فرما کر اپنے محبوب کی شان میں ان کی تبدیلی فرما دی۔ مثال کے قرآن پاک کے اندر یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا لا الہ کی آیت ہے، اور بھی کئی ایسی آیتیں ہیں اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ خدا فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ کے صحابہ میرے نبی کے سامنے اپنی آواز تک اونچی نہ کرتا، ان ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ یہ نہ ہو کہ تم میرے مصطفیٰ کے سامنے نہ جانے ہوئے آواز اونچی کرو اور ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال حق ہو جائے، وانتم لا تشعرون، تمہیں شعور ہی نہ ہو۔ میں تمہیں شعور دلا رہا ہوں، خدا فرما رہا ہے میرے مصطفیٰ کے سامنے آواز تک اونچی نہ کرنا۔ سامعین کرام وقت مختصر ہے، اب آقا علیہ السلام کو جو خدا تعالیٰ نے شاعروں کے دور کے اندر پیدا فرمایا، بہت شور شرابہ ہو گیا، وہ آیت پڑھتے ہیں، بہت سے اترتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، عرب والے کہہ دیتے ہیں یہ تو شاعر ہیں، مجنون ہیں، پاگل ہیں، دیوانے ہیں، ان کی بات نہیں سننی۔ خدا تعالیٰ نے مشہور اور ہر بچے ہر خاص و عام کو آنے والی قرآن کی وہ سورت وہ 3 آیتیں نازل فرما دی۔
انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دے دیا کہ علی جائیے، جس طرح عرب کا رواج ہے، کعبہ کی دیوار کے ساتھ انہیں چسپاں کر دیجئے، کیونکہ وہ شاید صبح آئیں گے، تبادلہ خیال کریں گے، وہ جواب دیں گے۔ سامعین کرام، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم صبح سویرے جا کر کعبہ بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ لگا دیتے ہیں۔ کیا لگاتے ہیں؟ انا اعطیناک الکوثر، ایک فکرہ، فصل لربک وانحر دوسرا، ان شانئک هو الابتر تیسرا۔ تین فکرے، تین مصرے، شعر تو یا دو کا ہوتا ہے، یہ چار کا تین لگا دیتے ہیں۔ اور عرب والوں کے لیے یہ چیلنج بن جاتا ہے کہ تمام عرب کے شعراء جو ہیں، چلے محمد عربی تھوڑی دیر کے لیے شاعر ہی صحیح، خدا کا محبوب اور خدا کا پیغمبر تھوڑی دیر کے لیے اس بات کو ٹاپک کو الگ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے خدا کا مصطفیٰ، خدا کا محبوب جو ہے وہ شاعر ہے۔ تو خدا کے مصطفیٰ کے تین شعروں کے اندر جو بات ہے، چوتھے شعر میں اس کو ختم کر دو، تمام عرب والوں تمہارے لیے چیلنج ہے۔ سامعین کرام، صبح جب عرب والے آتے ہیں، اس طرح ہم لوگ لائبریری اپنے اپنے مقام میں جاتے ہیں، سارے گزرتے ہیں وہاں سے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سارے جب گزرتے ہیں، سارے جب گزرتے ہیں تو ہر ایک دیکھتا ہے، بس گزر جاتا ہے دیکھ کے پڑھ کے۔ جب سب سے بڑا شاعر، تمام شاعروں کا سردار آتا ہے، اس تک بات پہنچ جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آج بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ ایسی چیز لگی ہے جو صبح لگی ہوئی تھی، شام ظہر عصر تک لگی ہوئی ہے، کسی نے اس کے نیچے چوتھا فکرہ مکمل نہیں کر سکا۔ ابن قیس آپ جائیے، اسے مکمل کیجئے، سب سے بڑا شاعر تھا، قلم گھر سے تل کر کے نکلا کرتا تھا، اب گھر سے نکلتا ہے بڑے غصے میں، یہ کیا غضب ہو گیا، کس نے ہماری شاعری کو، ہمارے مرتبے کو چیلنج کر دیا۔ جب جا کر مکہ کی دیوار کے ساتھ دیکھتا ہے، تین فکرے لکھے ہیں، چوتھے فکرے کے لیے قلم نکالتا ہے، ذہن بند ہو جاتا ہے، سوچتا ہے، متفکر ہوتا ہے، آگے چلا جاتا ہے، پیچھے آتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، سر کھولتا ہے، پھر جا کر گھر میں روٹی نہیں کھاتا۔ بیٹیاں دو ہی بیٹیاں ہیں، وہ پوچھتی ہیں، وہ بھی اس کے برابر، اس کے ثانی شاعرہ ہے، سب سے بڑے شاعر کی جو بیٹیاں ہیں، اس کے بعد اس کی مسجد کی وارثہ ہے۔ اب جب گھر جا کر پریشان ہوتا ہے، کھانا نہیں کھاتا، تو بیٹیاں پوچھتی ہیں، ابا حضور بات کیا ہے؟ بات نہیں بتائی جاتی، رات گزر جاتی ہے، آدھی رات ہوتی ہے، بیٹیاں واسطے ڈالتی ہیں کہ آپ کو بتانا پڑے گا پریشانی کیا ہے، آپ کو مسئلہ کیا ہے، آپ بات نہیں کر رہے، کھانا نہیں کھاتے، سو نہیں رہے، پریشان ہے، متفکر ہے۔ بیٹے سے کہا کہ یہ بات ہے، یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ۔ تو بیٹے نے کہا، بیٹیاں بھی شاعرہ تھی، انہوں نے تدبر کیا، سوچا، تفکر کیا۔ اب صاحب کرام، انہیں اس بات کا پورے بھی سمجھ نہیں آئی۔ اب ابن قیس جو ہے، آگے سے دوسری صبح سویرے گھر سے قدم چل کر کے نکلا، اپنے سوچ و فکر کے مطابق جا کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کے نیچے لکھ دیا، ہاں ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، ہم تو ایسے ہی اس عربی کو شاعر و دیوانہ کہتے ہیں، یہ تو اوپر والے کا کلام ہے، ہاں ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ سامنے کلام دیکھیں، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سامعین کرام، اگر میں وہ قیس کی بات آپ کے سامنے رکھوں کہ قیس کو کس طرح عرب والوں نے مارا، پھر وہ کس طرح اس کی بیٹیوں نے ان دو قاتلوں کو پکڑا، اس قیس نے اپنی آخری وصیت کس طرح لکھی، بیٹیوں نے کس طرح پہچانا باپ کے قاتل کون ہے، بہت لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی ضرورت نہیں، ضرورت ہمیں آقا علیہ السلام کی طرف۔ اب سامعین کرام، دوسری بات، پھر بات کو حدیث پہ وہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، آخر پہ آپ کا حوصلہ افزائی کروں گا۔ میں تو کہتا ہوں آپ کا حوصلہ افزائی ہو گئی، آپ کو نیند بھی نہیں آئے گی صبح کی نماز تک انشاءاللہ۔ اب سامعین کرام، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بات آقا کی ولادت سے شروع ہوگی اور پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ خدا تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرما کر ہمیں کس طرح کی وہ اسلوب زندگی عطا فرمائے۔ قد جاءکم من اللہ، خدا فرما رہا ہے قد، تحقیق، خدا کو تحقیق کی ضرورت نہیں، خدا سے اوپر اعلیٰ افسر، اعلیٰ حاکم، بڑا حاکم کوئی نہیں، وہ تمام جہانوں کا پالنے والا، احکم
الحاکمین ہے، علیم بذات الصدور ہے، سب سے بڑا عدل و انصاف کرنے والا، سب سے بڑا حاکم ہے، سب سے بڑا بادشاہ ہے، سب سے بڑا حساب لینے والا ہے، تمام عدالتوں کا مالک، تمام فیصلوں کا مالک وہ خود ہی ہے، لیکن وہ خود قرآن کے اندر وہ فرما رہا ہے تحقیق کر کے میں یہ بات خدا فرما رہا ہے تم تک دنیا والوں پہنچا رہا ہوں۔ اب سامعین کرام دیکھیں نا، خدا کی عدالت کو ہم سپریم کورٹ کا سفر کر لیں، پہلے بات لوئر میں ہوتی ہے، پھر ڈسٹرکٹ میں، پھر ہائی کورٹ میں، پھر بات جاتے جاتے سپریم تک جاتی ہے۔ جب نیچے کی بات ہائی کی لوئر کی ڈسٹرکٹ کاٹ سکتا ہے، پھر ڈسٹرکٹ کی ہائی کاٹ سکتا ہے، ہائی کی بات کے اوپر جو ہے وہ اپیل سپریم میں کی جا سکتی ہے، لیکن جب سپریم سے تصدیق ہو کے آ جائے، تحقیق ہو کے آ جائے تو نیچے والوں کی ضرورت کبھی نہیں بنتی کہ اس کے اوپر یہ حجت کریں۔ اب خدا تحقیق کر کے فرما رہا ہے کہ قد جاءکم من اللہ، آیا تمہارے پاس خدا تعالیٰ کی طرف سے نور وہ کتاب مبین، وہ کتاب روشن تو قرآن پاک ہو گیا، اور نور خدا نے اپنے مصطفیٰ کی ذات سے کہا، جو آقا علیہ السلام نے بھی فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، خدا نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھے تخلیق فرمایا۔ اب سامعین کرام خدا کیا فرما رہا ہے؟ تحقیق کر کے تمہارے پاس آیا نور۔ اب خدا تعالیٰ کی یہ بات تو حقیقت ہے، آپ کے دماغوں میں بھی یہ بات گونجے گی کہ آقا علیہ السلام سراسر نور تو نہیں تھے، یہ بات اصل ہے کہ خدا تعالیٰ نے عبداللہ کے صلب سے بی بی آمنہ کے بطن اطہر میں اپنے مصطفیٰ کو منتقل فرمایا، نورانی پشتوں سے، بابرکت پشتوں سے، پاک پشتوں سے منتقل فرما کر خدا نے سرزمین مکہ کے اندر، کعبہ کے اندر، خدا تعالیٰ نے آمنہ کے گھر کے اندر اپنے مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، پیدا فرما کر خدا نے اپنے مصطفیٰ کو اسی طرح جس طرح فطرت میں اسلام کے اندر بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح پیدائش عطا فرمائی، بچپنا عطا فرمایا، جوانی عطا فرمائی، پھر جوان بچپنے کے اندر ایسی مسائل، ایسی عادات عطا فرمائی، ولادت کے وقت معجزات عطا فرمائے۔ اگر کوئی معجزات بیان کیے جائے یا حلیمہ سعدیہ کی چاچی میں بھی بات کی جائے تو ساری رات گزر جائے۔ مختصر یہ خدا نے اپنے مصطفیٰ کو جوانی دی، پھر اپنے مصطفیٰ کو حسائل، عادات، اطوار ایسے دیے ان کا حکم فرمایا تمہارے میرے مصطفیٰ کے اوپر علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لازم ملزوم ہو گیا تمہارے لیے میرے مصطفیٰ کی سنتوں کو لازم پکڑو اور میرے مصطفیٰ کے خلفاء کی سنتوں کو لازم پکڑو۔ اب سامعین کرام خدا نے فرمایا کہ دنیا والوں میں نے اپنے مصطفیٰ کو کعبے کے اندر پیدا کیا، بچپنا دیا، جوانی دی، جوانی کے اندر میرے مصطفیٰ کو ایسے کام کرنے کا حکم دیا، میرے مصطفیٰ کو شادی کرنے کا حکم دیا، تمہیں پتہ چلے میرے مصطفیٰ کی سنت کیا ہے، حرام و حلال کی تمہیں تمیز ہو۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کو لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ دیا تاکہ تمہیں لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ ہے، لوگوں کا ادب کرنا سکھایا۔ میں نے اپنے مصطفیٰ کو جو معاملات عطا فرمائے وہ اس لیے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے تمہیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، ایک ایک کر کے گنا جائے تو سامعین کرام بہت بڑا وقت چاہیے۔ پھر فرمایا میں نے اپنے مصطفیٰ کو کعبہ مکہ کے اندر پیدا فرمایا، پیدا فرما کر دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ میرا مصطفیٰ جو ہے وہ بشروں کے اندر میں نے بشر اس لیے پیدا کیا تاکہ تم زندگی کی ضروری تقاضے، ضروری فرائض باعث اولادوں کی پرورش، اولادوں کے ساتھ محبت، نوازوں کو کاندھوں پہ سوار کر کے سجدے کو چھوڑ دینا، نوازوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ ہنس کھیل کر مسکرا کر وقت گزارنا، عورتوں کے حقوق، ماؤں کے حقوق، بیٹیوں کے حقوق، سارے یہ معاملات جو دیے تمہیں زندگی بتانے کے لیے۔ اب دنیا والوں ٹھیک ہے یہ بات کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کو بشر پیدا کیا، لیکن دنیا والوں یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کو صرف اور صرف بشر نہ کہنا، کیا نہ کہنا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دنیا والوں میرے مصطفیٰ کو صرف اور صرف بشر نہ کہنا، میں نے اپنے مصطفیٰ کی یہ بشریت والی بات کو ادھوری رکھتے ہوئے جب معراج کے اندر میں نے اپنے مصطفیٰ کو جو آسمانوں پہ اٹھایا، جو میں نے اپنے مصطفیٰ کو لامقابل لے کر گیا، تو میں نے اپنے مصطفیٰ کی وہ نورانیت، وہ نور جو ہے وہ اپنے نور کے ساتھ ملا کر تم سے یہ ظاہر کر دیا، دنیا والوں کو یہ اعلان کر دیا کہ کوئی میرے مصطفیٰ کا شب معراج کا واقعہ پڑھ کے، لامقابل جانے والا واقعہ پڑھ کے، جبریل امین کا وہ اعتراف، اگر یک سے ریل کوئی برتر پرم بڑو لے تجلہ بسو
तजल्ली आएगी मेरे पाँव को जला देगी। सामीन किराम उस मुकाम तक खुदा मुस्तफा जाने वो मुकाम कैसा था। खुदा ने ऐलान फरमा दिया कि दुनिया वालों कोई मेरे मुस्तफा को सिर्फ बशर न कहे, ताकि मैंने अपने मुस्तफा को लामुकाम बेइज्जती बुलाया ताकि कोई भी बंदा ये न कहे कि ये आका अलैहिस्सलाम हम ही जैसे थे, हम ही जैसे बशर थे, कोई बशर न कहे। अब सामीन किराम देखे ना खुदा ताला ने कितनी मेहरबानी फरमाई, हमें वो अजीम आका अता फरमाए जिनके तरीके पे चलना, जिनकी सुन्नतों पे अमल पैरा होना हमारी जिंदगी का खुदा ताला ने मकसद बना दिया। वो अपने फराइज़ वाजिबात से हमें आगाह फरमा दिया। आखिरी हदीस सामीन किराम 2-4 मिनटों के अंदर बात खत्म करते हैं आपके हौसले के लिए। मजमून तो मैंने अधूरे से अधूरे छोड़ दिए, पता नहीं आप लोगों को समझ आई होगी या नहीं। एक एक बात पे मैं बात करता तो मजा आपको भी आता, मुझे भी आता, लेकिन चले हाजिरी ही सही। वो रेहान नक्शबंदी साहब की तरह मैं बहुत दूर से आया हूँ, आगे होके बैठे हैं, खड़े हो जाए, बैठे हैं, ये करे वो चले, उसी तरह से सामीन किराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़ी जबरदस्त दिलचस्प हदीस शरीफ है, मुत्तफकुन अलैह हदीस शरीफ है। क्या फरमाया, मेरे सहाबा इन्ना आजबल खल्क़ि इलैकुम ईमाना, तवज्जो फरमाइएगा कि लफ्ज आपके सामने रखूंगा, लंबी डिटेल में नहीं जाऊंगा। इन्ना आजबल खल्क़ि इलैकुम ईमाना, मेरे सहाबा तुम में किसका ईमान है जो अजीब तर ईमान है। आजबल खल्क़ि इलैकुम ईमाना, आजबल खल्क़, मेरे सहाबा आजबल खल्क़, किसका अजीब तर ईमान है तुम में, मुझे बताओ। सहाबा किराम ने आपस में चेमगोई की, मशवरा किया, कुछ इशारों में किया, कुछ अपने अंदाज में किया। सहाबा किराम ने कुछ लम्हा महफिल के अंदर दिक्कत तारी हुई, खामोशी तारी हुई। सहाबा किराम ने यकजुबां होकर कह दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल मलाइका, मलाइका का ईमान जो है वो बड़ा अजीब तर ईमान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस शरीफ के लफ्ज़ समाअत फरमाया, वमा लहुम ला युमिनून बिल्लाह, मेरे सहाबा मलाइका का ईमान जो है वो किस तरह अजीब तर ईमान है। नारे तकबीर। मेरे सहाबा मलाइका का जो ईमान है वो क्यों अजीब तर ईमान है। खुदा को देखते हैं, खुदा जो हुक्म सादर फरमाता है उसको देखते हैं, जिनको हुक्म देता है वो करते हैं। मलाइका का ईमान जो है वो किस तरह अजीब तर ईमान हो गया। सहाबा ने फिर आपस में चेमगोई सी की, मशवरा सा किया। फिर सहाबा ने पता है क्या कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फन नबीयुन, हाँ अब समझ आई या रसूलल्लाह, फन नबीयुन, नबियों का ईमान जो है वो बड़ा अजीब तर ईमान है, अफजल ईमान है, आला ईमान है। बंदे को अजब, बंदे को अपने होशो हवस से और करने वाला वो ईमान है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे सहाबा वमा लहुम ला युमिनूना बिल्लाह वल वहयु मुनज़िल इलैहि, मेरे सहाबा नबियों का ईमान क्यों अजीब तर ईमान है। वल वहयु मुनज़िल इलैहि, उनका खुदा की वही आती है। कुछ को तो वो जब चाहते हैं तो खुदा बुला लेता है, इन्नका मिन वादिल मुक़द्दस तुवा, वादी मुक़द्दस पे खुदा बुला लेता है। कुछ नबियों को तो खुदा चाहता है तो अपने नामुका में बुला लेता है, कुछ को चाहता है तो अपना दीदार आँख के अंदर करा देता है, कुछ को चाहता है तो अनवर के अंदर अपना दीदार करा देता है। मेरे सहाबा नबियों का ईमान क्या है, किस ईमान है। मेरे सहाबा उनका जवाब नहीं बन पाया। सहाबा ने फिर मोहलत मांगी, आखिरी बात। फिर सहाबा ने सामीन किराम ने क्या कहा, आपस में मशवरा किए बगैर सबने एक जुबान होकर कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फनहनु, या रसूलल्लाह से हमारा, हम जो सहाबा हैं हमारा ईमान अजीब तर है। आखिरी सामीन किराम हदीस के आखिरी अल्फाज हैं, थकना नहीं आप लोगों ने, 2-4 मिनट मांगे थे। सहाबा ने क्या किया, फनहनु, या रसूलल्लाह हमारा ईमान जो है वो बड़ा अजीब तर ईमान है। या रसूलल्लाह आपने फरमाया था कि मेरा एक सहाबी जो दोपहर के वक्त आया, इस्लाम कबूल किया, मैंने अहकामात बताए, लब्बैक कहा, ज़ोहर से पहले मर गया, वफात पा गया। तो आपने कहा था वो मेरा सहाबी जिसने कलमा पढ़ा, जिसने लब्बैक या रसूलल्लाह कहा, जिसने कहा मैं इससे न ज्यादा करूंगा न कम करूंगा, खुदा की कसम उठाकर उसने एतराफ किया। रसूलल्लाह ने फरमाया सारी दुनिया के सहाबा के बाद के दौर के ताबीन, तबा ताबीन, अइम्मा
ابدال عابد ریاض صالح حافظ علماء مفسر سارے دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائے، ایک جمعے کے صحابی کو ایک ترازو میں تصور کیا جائے، ان ساری دنیا کے امان والوں کو، ساری دنیا کے عابد اور ریاضت گزاروں کو ایک ترازو میں تصور کیا جائے، میرے صحابی کے اس ترازو کو جھونکا بھی نہیں دے سکتے۔ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا صحابہ تمہارا بڑا مقام ہے، الصحابی کلہم کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اهتدیتم۔ آپ نے فرمایا تھا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی ابتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ سامعین کرام، رسول اللہ نے فرمایا میرے صحابہ یہ تم نے کیا کہہ دیا؟ فنحن، ہمارا عجیب تر ایمان ہے، میرے صحابہ تمہارا کیا عجیب تر ایمان ہے؟ وما لهم لا يؤمنون بالله وانا بين اظهركم، میرے صحابہ تمہارا کیا عجیب تر ایمان ہے؟ وانا بين اظهركم، تم تو میرے ساتھ رہتے ہو، تم میرے پاس رہتے ہو، میں جب کفار جب سوال کرتے ہیں تو پتھروں کو پانی میں تیرتا ہوا میرے قدموں میں آتا دیکھتے ہو، جب درختوں کو جڑیں اکھاڑ کر ان محمد کے قدموں میں گرتا ہوا دیکھتے ہو، ان محمد کے ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے ہوتا دیکھتے ہو، ارے حضرت علی کی نماز کی قضا پہ ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹتا ہوا دیکھتے ہو، ہر بات کو تم دیکھتے ہو، میرے گلدان کو دیکھتے ہو، میرے مثال کو دیکھتے ہو، اور دعا کے مکھڑے کو دیکھتے ہو، اور نیل کی زلفوں کو دیکھتے ہو، ماں بسر کے کاجوں کو دیکھتے ہو، جب اللہ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہو، جب ساری باتوں کو دیکھتے ہو، تو میرے صحابہ تمہارا کیا عجیب تر ایمان ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام بڑے نادم ہوئے، سبحان اللہ۔ صحابہ نبیوں کا ایمان بھی ریجیکٹ ہو گیا کہ ان کا ایمان کی عجیب تر کیفیت تو کوئی بنی نہیں۔ پھر آقا نے فرمایا ملائکہ کا ایمان بھی کیا عجیب ہے، وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، انہیں تو ہر چیز نظر آتی ہے۔ پھر فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا عجیب تر ایمان ہے، وحی اترتی دیکھتے ہو، معجزات مشاہدات دیکھتے ہو۔ میرے صحابہ لو سنو جواب، تم سے جواب نہیں بن پایا۔ میرے صحابہ ان اعجب الخلق الیکم ایمانا لقوم یقولون من بعدی، سبحان اللہ، لقوم ایک قوم ہوگی، یقولون جو آئے گی، من بعدی تمہارے بعد میرے صحابہ، ایک آخری دور ہوگا، میری امت آئے گی، میری امت کے لوگ وہ کتاب اللہ کو اٹھائیں گے، اس کے اندر ہوا محمد رسول اللہ پڑھیں گے، ہاتھوں کو انگوٹھوں کو چھو کر آنکھوں پہ لگائیں گے، قرۃ عین بھی کہیں گے، اور بات کو یوں کہیں گے قرۃ عین، اور کلبی بھی کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہماری آنکھوں دل کی ٹھنڈک ہے، جو میرے مصباح کے متعلق پڑھیں گے تو مجھ پہ وہ ایمان لے آئیں گے، خدا تعالیٰ کی ذات کو وہ پڑھیں گے، خدا کی ذات کے درمیان لائیں گے، لیکن مجھ محمد کے معجزات، مجھ محمد کے اوصاف، مجھ محمد کے کمالات کو وہ پڑھیں گے، وہ بغیر دیکھے، بغیر دلیل، بغیر دعوے کے، ہم کو شیء یوم یوسف، ان کی مثال ایسی ہوگی جس طرح ایک محبت کرنے والا دوسرے جس سے محبت کرتا ہے، اس کے لیے محبت جس کی ایک بندے کی آپس میں ہوتی ہے، ہم کو شیء یوم یوسف، کسی بھی چیز کی محبت جو ہے وہ انسان کو اندھا اور گہرا کر دیتی ہے، نہ تو وہ اپنے محبوب کے گناہ دیکھتا ہے، نہ کبھی بیشیاں دیکھتا ہے، نہ تو کبھی بیشیاں سنتا ہے۔ سامعین کرام، بغیر دلیل دعوے کے وہ محمد سے محبت کریں گے، وہ میرے امتیوں کا عجیب تر اور افضل تر ایمان ہوگا۔ تو سامعین کرام، ہمارے ایمان کی طرف اشارہ کیا، بات ختم۔ اب سامعین کرام، وہ حدیث شریف آپ بھی کہیں گے یہ بھی جان نہیں چھوڑ رہے نعت والوں کی طرح۔ اچھا، حدیث شریف یہ ہے سامعین کرام مختصر کہ جو لوگ نماز کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی آپ لوگوں نے بھی کرنی ہے، یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم ساری رات جاگتے رہے، تو اللہ تعالی ہمیں فجر کی توفیق بھی دے، اور اس کے بعد افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، خدا ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، فہو علی نور من ربی، اور ہمارے سینے میں اپنا نور داخل فرما دے۔ آئندہ ہمیشہ کے لیے ہم یہ تصور کر لیں، آج کی رات سمیع نے سن لیا، وزیر نے اشک ندامت دیکھ لیے، خدا تعالیٰ نے ہمارے اشک ندامت کو دیکھ لیا، ہمارے دل کی بے قراری کو خدا نے قبول کر لیا، اور ہمیں عبادت کے لیے اپنی خدا تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر دروازے بند تھے وہ اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے۔ سامعین کرام، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے اذا ادخل المیت القبر مسرت له الشمس عند غروبها، کہ جب وہ مر جاتے ہیں قبر میں داخل کر دیا جاتا ہے تو ان کے سامنے مثال بنا دی جاتی ہے سورج غروب ہونے کی۔ جب وہ مر جاتے ہیں قبر کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں، جیسے ہی ان کے سامنے مثال بن جاتی ہے سورج غروب ہو رہا ہے،
फयजलिस, उठ के बैठते हैं, यमसहु ऐनैहि, अपनी आंखों को मसलते हैं, मसा करते हैं और कहते हैं दऊनी युसल्ली दऊनी युसल्ली। फरिश्ते पकड़ते हैं, फौरन हाथ मारता है वो मोमिन, हटो हटो हटो। उसको पता ही नहीं कि मैं कब्र में हूँ। वो सोच रहा है गर्मियों के दिनों में अपने घर में किसी दरख्त के नीचे सोया हूँ, साए में जोर पड़ के सोया हूँ, असर सोच हो रही है, उसके सामने मिसाल बना दी जाएगी कि मगरिब होने वाली है। गुरूब का मतलब कि इंदा गुरूबिहा, गुरूब का मतलब सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब दाखिल हो रही है। अब वो देखेगा कब्र के अंदर से, उसे लगेगा पहाड़ों से या इधर उधर से सूरज गुरूब हो रहा है, मगरिब फौत हो रही है। कहेगा दऊनी युसल्ली दऊनी युसल्ली। फरिश्ते जैसे ही पकड़ेंगे वो कहेगा दऊनी युसल्ली दऊनी युसल्ली, हटो हटो हटो, मुझे नमाज अदा करने दो, मेरी असर की नमाज फौत हो रही है, मैं सो रहा हूँ। सोचेगा मुझे दोस्त याद पकड़ रहे हैं, किसी काम के लिए कह रहे हैं। साबिर इकराम उसी नमाज के अंदर मन रब्बुका मन नबियुका मा दीनुका वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर कोई टाइम ज्यादा लिया तो माजरत चाहता हूं। اللهم صل وسلم وبارك وسلم وصل عليه. اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه في الدين والدنيا والاخره. مولا کریم جتنا بھی یہ اہتمام ہوا، مولا کریم تیری ثنا خوانی ہوئی، تیرے محبوب کی مولا کریم نعت شریف پڑھی، مولا کریم بیانات ہوئے، جو بھی تفکر ہوا تدبر ہوا، یا اللہ مسائل حدیث شریف پڑھی گئی، یا اللہ سے اپنی بارگاہ عظیم قبول و منظور فرما. یا اللہ اپنے پیارے حبیب کی رحمت کاملہ مولا کریم ولادت باسعادت کی نسبت یہ پاک محفل یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے توسل یا اللہ جتنے بھی لوگوں نے اہتمام کیا، جتنے بھی لوگ حاضر ہوئے، جتنے بھی مولا کریم تیرے نام کے غلامان رسول کے نام پہ بزم بنائی، مولا کریم جتنے بھی اراکین، جتنے بھی معاونین ہیں یا اللہ جو لوگ حاضر ہوئے، یا اللہ حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر آج تک جتنے مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات یا اللہ ان سب کے رشتہ دار اعزاء اقربا یا اللہ پوری روئے زمین پہ جتنے بھی کلمہ طیب پڑھنے والے اس دنیا فانی کو چھوڑ گئے الہ العالمین تمام کی روحوں کو اعلیٰ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما، تمام کی قبر و آخرت کی تمام منزلیں آسان فرما. یا اللہ کوئی عذاب قبر میں مبتلا ہو، جس طرح اپنے محبوب کی آمد پہ یا اللہ معجزات عطا فرمائے، رحم و کرم فرمائے، دنیا کی مولا کریم کایا کو تبدیل فرمائے، ان کے بھی عذاب میں تخفیف فرمائے. الہ العالمین ہم سب سمیت مولا کریم تمام معاونین اراکین سب اہل محلہ سمیت تمام بیماروں کی ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماری شفا میں تبدیل فرما. جتنے لوگوں نے تعاون کیا، جو حاضر ہوئے، سب کی نیک دلی جائز حاجتیں تمنائیں مرادیں قبول و منظور فرما. جنہوں نے مولا کریم بزم والوں کو دعاؤں کے لیے کہا، مولا کریم سب کی نیک دلی جائز حاجتیں تمنائیں دعائیں اپنے حق کی اور دوسروں کے حق کی جائز قبول و منظور فرما. یا اللہ اس محفل کے توسل اپنا اور اپنے مصطفیٰ کا قرب و محبت عطا فرما. اس محفل کے توسل یا اللہ آنے والی تمام زمینی آسمانی ناگہانی بلیات آفات مسائل تکلیف پریشانیوں سے محفوظ فرما. وقت کی قلت کی بنا یا اللہ جو دعائیں لب کشائی نہیں کر سکتے بن مانگے عطا فرما. سب کی زندگی اسلام پر خاتمہ ایمان پر فرما. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان.
اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم يا شافي الأمراض اشفى مرضانا يا دافع البليات اشفى بلياتنا يا قاضي الحاجات يا حل المشكلات يا رافع الدرجات. بسم الله يرضيك والله يشفيك. اللهم أنت شافي لا يكشف الضر إلا أنت شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. صلى الله تعالى عليه وسلم. بند کر دیں.